الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس مخالف کا سلسلہ جاری ثانی ہے. آج شروع کریں گے باب ہے عورت کا حیض کے غسل کے وقت کنگھی کرنا. حدیث ہے عروہ نے روایت کی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کا احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے تمتع کیا اور ہدی کو نہ بھیجا تھا اور گمان کیا کہ ان کو حیض آ گیا ہے اور وہ حیض سے پاک نہیں ہوئی حتیٰ کہ عرفہ کی رات داخل ہوئی. ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرفہ کی رات ہے, میں نے تو عمرہ کا احرام باندھا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کھول دو, کنگھی کر لو اور انہیں ایسے رک لو. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. جب میں نے حج کر دیا تو آپ نے اسما کی شب عبدالرحمن کو فرمایا تو اس نے میرے عمرہ کا بدل جس کا میں نے احرام باندھا تھا تمیم سے مجھے احرام بنوا کر عمرہ کرایا. اس کی تشریح. اگر اس سوالوں کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کے حج کے بارے میں مختلف صحیح روایات منقول ہیں وہ بنا آپس میں متضاد ہیں. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ لا نرى ابن الحج, دوسری روایت میں ہے لا نذكر ابن الحج, اور تیسری روایت میں ہے وخرجنا محلین بالحج. ان تینوں روایات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے حج کا احرام باندھا تھا. حرم کے بعد کی حدیث میں ہے وإنما كنت تمتعت بعمرة, اس سے معلوم ہے کہ ام المؤمنین کا احرام عمرہ کے لیے تھا. ان روایات میں اتفاق کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کا احرام باندھا تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام صحابہ حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھ لیں. بشرط انہوں نے حرم میں ہدی نہ بھیجی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم اس لیے فرمایا تھا کہ مشرکین کہتے تھے حج کے دنوں میں عمرہ کرنا افضل فجور یعنی بہت بڑا گناہ ہے. ان کا رد بدل کرنے کے لیے آپ نے ان صحابہ کو حج فسخ کرنے کا حکم دیا جنہوں نے سور کو ہدی نہ بھیجی تھی نہ کی تھی, حرم میں ہدی نہ بھیجی تھی. حج کو فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھنا صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص تھا, اب جائز نہیں ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان حضرات سے تھی جنہوں نے ہدی حرم میں نہ بھیجی تھی, اس لیے آپ نے حج فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھ لیا. اور جب آپ کو حیض آ گیا اور تمامی عمرہ مشکل ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور حج کا احرام باندھ لے. اس لیے آپ نے حج کا احرام باندھ لیا اور عمرہ کو ترک کر دیا. لہذا مذکور روایات اور بعد کی روایت میں تضاد نہیں ہے. اب حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے صرف حج کا احرام باندھا تھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حج فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھا. پھر حیض کے عذر سے عمرہ بھی چھوڑ دیا اور حج کا احرام باندھا تھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حج فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھا. پھر حیض کے عذر سے عمرہ بھی چھوڑ دیا اور حج کا احرام باندھا اور حج کے بعد تمیم سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جو پہلے ترک کیے ہوئے عمرہ کا بدل تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میری ساتھی عورتیں حج اور عمرہ کر کے واپس ہوں گی اور میں صرف حج کر کے ہی واپس چلی جاؤں گی. اس سے ظاہر ہے کہ پہلے عمرہ بالکل ترک کر دیا تھا, ورنہ یہ روایت بے معنی ہو جائے گی. اگلا باب ہے عورت کا حیض کے غسل کے وقت اپنے بال کھولنا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم ذوالقعدہ پورا کر کے ذوالحجہ کے اعلان کا استقبال کرنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا احرام باندھ لے, کیونکہ میں نے اگر ہدی نہ بھیجی ہوتی تو میں عمرہ کا احرام باندھ لیتا. بعض لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھ لیا اور بعد میں حج کا احرام رکھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا. مجھے عرفہ کے دن ایسی حالت میں پایا کہ میں حائض تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا عمرہ چھوڑ دو, سر کے بال کھول دو, کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ دو. میں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ جب حسبہ کی رات ہوئی تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمن بن ابوبکر کو بھیجا. میں تنعیم چلی گئی اور وہاں اپنے پہلے عمرہ کا بدل عمرہ کا احرام باندھا. شام نے کہا اس میں نہ تو کوئی ہدی تھی نہ روزہ اور نہ ہی صدقہ تھا. اس حدیث کی مناسبت ترجمہ الباب سے اس طرح ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے حج کا احرام غسل کرنے کے بعد تھا اور وہ غسل مسنون ہے, اور جب غسل سنت میں بال کھولنے مستحب ہے تو حیض کا غسل جو فرض ہے کے وقت بطریق اولى نقل شعر مستحب ہوا.
اس حدیث شریف میں اس عمل کی دلیل ہے کہ تمتع افراد حج سے افضل ہے، کیونکہ اس میں حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک سفر میں جمع ہو جانے کے باعث یہ قرآن کے مشابہ ہیں، اور قرآن افضل ہے کیونکہ حجۃ الوداع میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اور آپ نے میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اور اس کے لیے حرم میں ہدی بھیج دی تھی۔ پھر مکہ مکرمہ آ کر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس شخص نے ہدی نہیں بھیجی وہ حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھ لے۔ اس حکم میں مشرکین کی مخالفت کرنا مقصود تھی، وہ کہتے تھے کہ حرم کے مہینے میں عمرہ کرنا حرام اور فجور ہے، اور جس شخص نے ہدی بھیج دی تھی وہ حج کا احرام فسخ نہ کرے۔ اس لیے بعض صحابہ نے حج کا احرام فسخ کر دیا جنہوں نے ہدی نہیں بھیجی تھی۔ فرمایا میں حرم میں ہدی بھیج چکا ہوں، اس لیے میں حج کو فسخ نہیں کر سکتا، ہاں اگر پہلے میں نے ہدی نہ بھیجی ہوتی تو ضرور تمہاری موافقت کرتا۔ پہلے حدیث میں اس عمل کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بالکل ترک کر دیا تھا اور اس کی جگہ حج کے بعد عمرہ کیا۔ بعد کی حدیث کے الفاظ دعائی عمرہ کا اس کی تائید کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ کا بیان۔ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے اے میرے پروردگار یہ نطفہ ہے، اے میرے پروردگار یہ دم جامن ہو گیا ہے، اے میرے پروردگار یہ گوشت کا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کی اتمام تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے مرکب بناؤں یا مونس بدبخت بناؤں یا نیک بخت، اس کا رزق کیا ہے اور عمل کیا ہے، بس یہ سب کچھ اس کی ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو کتاب الحیض میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا کیونکہ رحم میں بچے کا ہونا دم حیض کے خروج سے مانع ہے۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث کو ابواب حیض میں داخل کرنے سے بخاری کی غرض ان لوگوں کے مذہب کو تقویت پہنچانا ہے جو کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا۔ امام احمد نے بن ثابت سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی سے راب کرے اور لالی سے جمع نہ کرے حتیٰ کہ اسے حیض آئے یا اس کا حمل واضح ہو جائے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود حیض کو حمل سے رحم کی برات کی علامت قرار دیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت سے حیض اٹھا لیا اور خون کو رحم میں بچہ کی خوراک بنا دیا، پس معلوم ہوا کہ حاملہ عورت اگر خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہوگا، استحاضہ ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی جب نطفہ رحم انسان میں واقع ہو تو مقرر فرشتہ کہتا ہے مخلقہ ہو یا غیر مخلقہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ غیر مخلقہ فرما دے تو رحم سے خون جاری ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مخلقہ فرمائے تو فرشتہ کہتا ہے مذکر ہو یا مؤنث، بدبخت ہو یا نیک بخت، اس کا رزق کس قدر ہے اور یہ کس زمین میں فوت ہوگا۔ اس حدیث شریف کے صحیح عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے سے رحم پر مقرر فرشتہ رحم میں موجود بچے کے تمام قوائف جانتا ہے اور اس کے نیک و بد عمل کو بھی جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ حلال رزق کھائے گا یا حرام اور کس زمین میں فوت ہوگا۔ حالانکہ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت میں یہ ہے کہ رحم میں موجود اللہ رحم میں موجود کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کسی نفس کو قلب میں کسب کا علم نہیں، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں کے موازنہ سے ثابت ہے، ظاہر ہے کہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ بذات خود جانتا ہے اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ان کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح بارش ہونے کا علم بھی اس پر مقرر فرشتے جانتے ہیں۔ علامہ قسطلانی نے اس کی وضاحت کی ہے اور قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخالفت نہیں ہے۔ دراصل جاہلیت میں کاہن اور مجنون کہتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں اور قرآن کریم میں مذکور 5 اشیاء کا علم ان کا مشورہ مبس تھا۔ ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 5 کا اس آیت میں ذکر کیا، ورنہ مطلق غیب کا علم سرنی بھی کسی کو نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اور اکرام کو اضافی علم غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی اطلاع کرنے سے وہ غیب پر مطلع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو فیض اقدس ہے وہ بھی ان سے مخفی نہ رہتی، جیسا کہ ملالہ علی زاری نے مرکات میں اسے بسط سے بیان کیا ہے اور ابتدا میں بقدر ضرورت اسے نقل کر دیا ہے۔ امجد القاری شاہ بخاری نے رامائنی میں ذکر کیا ہے
کہ جو کوئی رزق، موت، سعادت و شقاوت، عمل، وقور و انوست ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فرشتہ کو مطلع فرماتا ہے اور ان کے انفاذ و کتابت کا حکم دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت اور ارادہ اس سے مقدم ہے۔ کعب اعجاز نے کہا اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مخلوقہ میں نفخ روح 120 روز کے بعد ہوتی ہے، یعنی 4 ماہ پورے ہونے کے بعد جب 5ویں ماہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ سے ثابت ہے، اسی پر ایک عام میں اعتماد ہے۔ اگلا باب ہے حائضہ حج اور عمرہ کا احرام کیسے باندھے۔ حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض نے حج کا۔ ہم مکہ مکرمہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے وہ حرم میں ہدی نہیں بھیجی اور حرم میں ہدی نہیں بھیجی اور عمرہ کا احرام کھول دے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی بھیجی ہے وہ عمرہ کا احرام نہ کھولے حتیٰ کہ ہدی نہان کرے، اور جس نے حج کا احرام باندھا وہ حج پورا کرے۔ ام المؤمنین نے کہا مجھے حیض آ گیا اور میں عرفہ کے دن تک حالت حج میں گئی جبکہ میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں سر کے بال کھول دوں، کنگھی کروں اور حج کا احرام باندھ لوں اور بات ترک کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ میں حج سے فارغ ہو گئی۔ پھر آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھوں جو پہلے عمرہ کا بدل ہے۔ ترجمہ کے مطابق اہم بحج سے ہے کیونکہ اس میں حیض کے لیے حج کا احرام ثابت ہے، کیونکہ جب انہوں نے حج کا احرام باندھا تھا وہ حائضہ تھی اور جن کے نزدیک وہ اوقات نہ تھی ان کے نزدیک زیادہ واضح ہے کیونکہ انہوں نے حج کا احرام باندھا جب تک حائضہ تھی اور وہ مطمئنہ بھی تھی، اس لیے کہا کہ میں جو حکم ہے کہ میں عمرہ کو چھوڑ دوں۔ اگلا باب ہے حیض کا آنا جانا اور عورتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا گئی تھی جس میں روح ہوتی اور وہ روح زرد ہوتی تو ام المؤمنین فرماتی جلدی نہ کر حتیٰ کہ سفید روح چونے کی طرح دیکھو۔ اس سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا مقصد حیض سے پاکیزگی تھا۔ زید بن ثابت کی بیٹی کو خبر ملی کہ عورتیں آدھی رات کو چراغ لگا کر توڑ دیکھتی ہیں تو اس نے کہا نبوت کے زمانے میں عورتیں یہ کام نہ کرتی تھیں اور انہوں نے عورتوں پر عیب لگایا۔ یہ حدیث سے واضح ہے کہ حیض جب تک سفید رطوبت چونے کے رنگ کی طرح نہ دیکھ لے غسل نہ کرے، یعنی ام المؤمنین نے عورتوں کو فتویٰ دیا کہ جب تک روح میں زردی باقی رہے حیض پاک نہ ہوگی، بلکہ روح کو سفید دیکھنا، روح میں جو چونے کے مشابہ ہو وہ بالکل صاف ہو، اس میں زردی کا شعبہ تک نہ ہو۔ زید بن ثابت کی بیٹی نے عورتوں پر عیب اس لیے لگایا کہ ان کے اس فعل کا مقتضا حرج تھا جو شریعت میں مذموم ہے کیونکہ آدھی رات کے وقت آرام کرنے کا وقت ہے۔ حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش کو استحاضہ آتا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ رنگ کا خون ہے، حیض نہیں، جب حیض کی حالت ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب یہ حالت ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو۔ حیض کی بنا خون سے ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے، پھر مٹیارا، پھر گدلا ہوتا ہے، پھر چونے کی طرح سفید ہو جاتا ہے، پھر منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مناظر سے پہلے منقطع ہو جائے اور بالکل خشک ہو جائے تو اس وقت رحم بالکل صاف ہو جاتا ہے، یہ ادوار حیض ہے۔ اگلا باب ہے حائض عورت نماز قضا نہ کرے۔ جابر ابو سعید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نماز کے حائض نماز چھوڑ دے۔ حدیث ہے معاذہ نے خبر دی کہ ایک عورت نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ ان میں سے جب کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے تو وہ حیض کے ایام کی نمازیں قضا کرے۔ ام المؤمنین نے کہا کیا تو خارجی عورت ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں حیض کی حالت میں ہوتی اور ہم کو قضا کا حکم نہ فرماتے تھے یا کہا ہم قضا نہ کرتی تھی۔ حریرہ کوفہ کے قریب ایک بستی میں سب سے پہلے خوارج کا اجتماع وہاں ہوا تھا اور اس بستی میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف عہد کیا تھا، اس لیے وہ اس بستی کی طرف منسوب ہو گئے۔ خارجیوں کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حیض کے زمانے میں فوت ہوئے نماز کی قضا واجب ہے اور یہ خلاف اجماع ہے، اس لیے ام المؤمنین نے کہا تو ایسا کلام کرتی ہے کہ خارجیہ ہو گئی ہے، سنیہ نہیں ہوئی۔ ام المؤمنین کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو حیض آتا تھا
اور ہمارے ہاتھ نہ ہوتے تھے کہ ہم ایام حج میں نمازیں نہیں پڑھتے، اس کے باوجود اب ہم کو قضا کرنے کا حکم نہ فرماتے تھے۔ اگر حج کے ایام میں فوت شدہ نماز کی قضا واجب ہوتی تو آپ اس کا حکم ضرور فرماتے۔ مسلمانوں کے اجماع کی دلیل سے یہ حدیث ہے کہ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حائض نماز قضا نہ کرے۔ خوارج کے سوا اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر ایام کے روزوں کی قضا واجب ہے کیونکہ ان کی قضا میں حرج نہیں، مگر ان کی قضا میں عظیم حرج ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت پر بھی نفاس کے ایام کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا واجب ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے۔ اگلا باب ہے حائض عورت کے ساتھ سونا جبکہ وہ حائض کے کپڑے پہنے ہو۔ ام سلمہ نے کہا مجھے حائض آ گیا جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمبل میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور حائض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تم حائض والی ہو گئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ کمبل میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا مجھے ام سلمہ نے بیان دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بے سریا کرتے تھے، حالانکہ آپ غور سے تھے اور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل جناب کیا کرتے تھے۔ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمبل میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک مجھے حیض آ گیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا کیا حیض والی ہو گئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں عرب کمبل میں لیٹ گئی۔ ان دونوں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حائض عورت کے ساتھ سونا اور روزہ کی حالت میں اس کا غسل ہونا جائز ہے اور شوہر و بیوی ایک ہی برتن میں سے غسل جنابت کر سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے حائض عورت کا عیدین اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا اور عیدگاہ سے دور رہیں۔ حفصہ بنت سیرین رضی اللہ عنہا نے کہا ہم نوجوان عورتوں کو عیدین میں جانے سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں ٹھہری، اس نے اپنی بہن سے خبر دی اور اس کی بہن کے شوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی۔ میری بہن آپ کے ساتھ 6 غزوات میں شریک رہی۔ میری بہن نے کہا ہم زخمیوں کی دوا کیا کرتی تھی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا کہ ہم میں سے کسی پر حرج ہوئی جبکہ اس کے پاس چادر نہ ہو کہ عیدگاہ میں نہ جائے۔ آپ نے اس کے سہیلی سے اپنی چادر میں سے ایک چادر پہنا دے اور ثواب کے کام اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور حاضر ہو۔ جب ہم آتی آئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں میں نے سنا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو کہتی بھی ابھی میرا باپ آپ کو قربان ہو۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نوجوان عورتیں اور پردہ عورتیں یا فرمایا نوجوان پردہ عورتیں اور حیض والی عورتیں عیدگاہ میں جائیں اور کار ثواب اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں اور حائضہ عورتیں عیدگاہ سے جدا رہیں۔ کیا حائضہ عورتیں بھی نکلیں؟ عطیہ نے کہا ان کو عیدگاہ جانے میں کون سا حرج ہے؟ کیا وہ عرفات اور فلاں جیسے مزدلفہ منا استسقاء میں حاضر نہیں ہوتی ہیں؟ حدیث کی تشریح اس حدیث میں اس عمل کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت اللہ کا ذکر نہ چھوڑے۔ عورتیں حائضہ کو وہ مجالس واعظ میں جا سکتی ہیں مگر حائضہ عورتیں مساجد سے الگ رہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شرکت کریں۔ امام نووی نے کہا عورتیں اچھے کپڑے پہن کر باہر نہ نکلیں اور باب کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ زمانے نبوت میں فتنہ و فساد تھی امن تھا جبکہ آج کل پرفتن ہے، صورت مختلف ہے۔ عمر المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعد والی عورتوں کے حالات دیکھتے تو ان کو مساجد میں جانے سے ایسے ہی منع کر دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا آج کے دور میں عورتوں کو عیدین میں جانے سے منع کیا جائے، اگر انہیں جانا ہو تو پھٹے پرانے کپڑے میں جائیں اور کوئی شے زینت کے لیے استعمال نہ کریں۔ مگر آج کا فتویٰ اس پر ہے کہ عورتوں کو مطلقاً باہر نہ جانے دیا جائے۔ اس حدیث میں اس امر کی بھی دلیل ہے کہ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے غزوات میں جا سکتی ہیں اور عورت کی خبر قبول کرنا جائز ہے۔